یقینی طور پر جب پاکستان کا ایک انتہائی پڑھا لکھا طبقہ فکر اس تحریک کا حصہ بنے گا تو اسے جو تقویت ملے گی، ہم اپنے سفر کی تکمیل کے اندر ہماری منزل مزید آسان ہو جائے گی۔ یہ پریس کلب کی جو چند کرسیاں ہیں، یہاں پر آپ یقین کریں میں تو بڑے طویل عرصے کے بعد کل آ کے بیٹھتے ہوئے ہی خوف آتا ہے، کیونکہ یہاں پر عزت بچانی بڑی مشکل ہے۔ ان چند کرسیوں کے اوپر بڑے بڑے ایسے نامور سورمے گزرے جو لمحوں کے اندر، لمحوں میں، بغیر کسی ٹارچر کے، بغیر کسی چیز کے، وہ اپنے ساتھی کا ساتھ چھوڑ گئے، عمران خان کا، اپنے نظریے کا ساتھ چھوڑ گئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ضمیر کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو ان کرسیوں پر بیٹھتے ہوئے ڈر ضرور آتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم کل بھی عزت اور وقار سے ان کرسیوں سے اٹھ کر گئے، آج بھی اسی وقار کے ساتھ اٹھ کر جائیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان کے آنے کے بعد جب یہاں پر آئیں گے تو اسی وقار کے ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایسا ملک جس میں بے تحاشا اکائیاں ہوں، جس میں بے تحاشا ڈیفالٹ لائنز ہوں، اور یہ آج کی دنیا کا اصول ہے اور ہمیشہ سے چلا رہا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی ڈیفالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، تو پھر ایک ایسا ڈاکومنٹ موجود ہوتا ہے کہ جس ڈاکومنٹ کے نیچے آپ تمام لوگ متفق اور متحد رہ کر اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے اس سے تھوڑا اوپر چلے جائیں تو ہمارے لیے جو سب سے بڑا دستور ہے، فرقہ سے باہر نکل کر، مسلک سے باہر نکل کر، کسی بھی صاحب ایمان کے لیے وہ قرآن ہے۔ کہ آپ کا اختلاف رائے مسلکی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے، مذہبی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے، فقہی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن آپ مسلمان ہیں، کیونکہ وہ قرآن جو سپریم ہے، آپ اس کی اتھارٹی کو اور اس کے جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں ان کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس ریاست میں رہنے کے لیے آئین ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر ہم اس آئین کو پیچھے رکھ کر دیں تو اس ریاست کا متحد اور متفق رہنا بہت مشکل اور قریب تر ناممکن ہو جائے گا۔ جب آئین آپ کا صحیح معنوں کے اندر اس کے اوپر عمل ہو رہا ہوگا تو ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی۔ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ہر آرگن اور سوسائٹی جو ہے وہ اپنا کام مستعدی کے ساتھ سر انجام دے گا۔ لیکن جب آپ کا آئین ہی معطل ہوگا تو اس کا پہلا ایفیکٹ آئے گا کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہے گی، اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ کا ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی اسے افیکٹ کرے گا۔ وہ کیسے افیکٹ کرے گا؟ کہ جن لوگوں کو آج جتا کر فارم 47 کے اوپر ایوان کے اندر بٹھایا گیا، وہ آئین کی سپریمیسی کو مد نظر رکھنے کی بجائے ان افراد کی خوشنودی کو مد نظر رکھیں گے جس کی وجہ سے وہ ایوان کے اندر بیٹھے ہیں، جس کی بنیاد پر استحصال شروع ہوگا، اور پھر وہ استحصال آپ اس کو مختلف کیٹیگریز میں آگے تقسیم کرتے جائیں۔ اس کی لوسٹ فارم یہ ہے کہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی اپنے حلقے کے اندر پہنچ کر سب سے پہلے میرٹ کی دھجی اڑائے گا، اس لیے کہ جب وہ طاقتور کی خدمت ایوان کے اندر بیٹھ کر سر انجام دے گا، اس کی غلامی کا حق ادا کرے گا، تو وہ اس کے عوض کے اندر جو مراعات، جو خصوصی عنایتیں لے گا، وہ عنایات وہ میرٹ کے اگینسٹ اپنے حلقے میں جا کر لوگوں کے اندر تقسیم کرے گا۔ تو میرٹ کا قتل عام یہیں سے شروع ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک اور مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں، ہم صرف اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ جو ہمارے علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم عالم ہیں، باقی سب جاہل ہیں۔ جو ہمارے انجینئرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے آگے فلسفہ ختم ہے۔ جو ہمارے
معذرت کے ساتھ ڈاکٹرز ہیں، میں نے پہلے اپنے طبقے کا نام لیا، سو ڈونٹ مائنڈ اٹ. جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی سب سے زیادہ لٹریٹ ہیں. تعلیم کا مطلب ڈگری ہونا نہیں ہے بھائی جان. اگر تعلیم کا مطلب ڈگری لینا ہو تو میں ان بزرگوں کو باہر نکال کے میرے پاس آپ سب سے زیادہ ہیں، یقین کریں. چونکہ آپ اکثر ابھی پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہیں، یا ہم اپنی وہ آکسفورڈ سے اور وہاں سے برسٹل سے کر کے تو حصول فراغت سے واپس پہنچ گئے ہیں یہاں پر. آپ کی سوچ آپ کی تعلیم کی نشاندہی کرتی ہے، آپ کی وسعت قلبی آپ کی تعلیم کی نشاندہی کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا تعلیم یافتہ انسان وہ ہوتا ہے جو اگر کوئی دوسرا انسان اس کی غلطی کی نشاندہی کرے تو وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگائے اور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، رادر دین کہ وہ ایک ضد کے اوپر کھڑا ہو جائے کہ میں صحیح ہوں. ضد وہ خاندان بھی تباہ کرتی ہے، وہ ریاست بھی تباہ کرتی ہے، وہ مملکت بھی تباہ کرتی ہے. آج پاکستان کے اندر عمران خان ایک حقیقت ہے، آپ اس حقیقت سے نظریں چرائیں گے تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اس کا سہرا اس بندے کے سر جاتا ہے کہ پوری قوم کو فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں، اور ہم لٹرلی بعض اوقات یقین کریں، چونکہ میری جو کانسٹیچوئنسی ہے، ابھی مشر بھی گئے تھے، اسد کیسر صاحب بھی گئے تھے، فیصل آباد کا شہری حلقہ ہے، لیکن اس کی 2-3 یونین کونسل جو ہیں وہ دیہات کی ہیں. تو ان یونین کونسلز میں کبھی ہم نے خواتین کو پالیٹکس میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اب وہاں پر گاؤں کے دیہات میں تندور پر چولہا لگانے والی عورت بھی شام کو جب بیٹھتی ہے، یا میں کبھی اب اس مرتبہ گندم کا سیزن آیا تو میں کٹائی کے لیے دیکھنے کے لیے گیا تھا، تو وہ پوچھتی ہیں کہ خان صاحب کا کیا بنا، اس نے یہ بات کی تھی، اس نے وہ بات کی تھی. وہ اس طریقے سے آگاہ ہے. تو جس کا کریڈٹ ہے اس کو کریڈٹ دیں اور اس کے بعد راستہ آگے نکلے گا. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ وقت قلیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسد کیسر صاحب اور محمود اجگزئی صاحب آپ کے ساتھ زیادہ تفصیل سے بات کریں. میں تو کل اپنے خلاف پتہ نہیں یہیں اسی سٹیج پر کتنی ایف آئی آرز کی بنیاد رکھ گیا ہوں، تو وہی آج سے کٹنی شروع ہوئی ہیں. لیکن آج پنجاب اسمبلی میں وہ ایک حد کے عزت کا بل وہ منظور ہو گیا. اچھا، تمام لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. ایک بڑی باریک سی لائن ہے جسے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. حد کے عزت کا قانون، الفاظ پر غور کرنا. حد کے عزت، تو بھائی جان آگے ڈیفائن کر دیں کہ عزت دار ہی وہ ریٹ دائر کر سکے گا، جو بے عزت ہے معاشرے میں وہ نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ جو آپ کا حق مارے، جو غاصب ہو وہ عزت دار نہیں ہو سکتا، جو قاتل ہو وہ عزت دار نہیں ہو سکتا، جو ڈاکو ہو وہ عزت دار نہیں ہو سکتا، جو کرپٹ ہو وہ عزت دار نہیں ہو سکتا، جو آپ کے حقوق غصب کرنے والا ہو وہ عزت دار نہیں ہو سکتا. تو اسی حد تک عزت کے قانون کو رہنے دیں. ہم اس میں ایک اسمبلی کے اندر ترمیم لے آتے ہیں. میں اسد کیسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے وہ جو پنجاب کے ایم پیز آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ترمیم لے آئیں، مجھے یقین ہے ہم شاید وہ دعویٰ دائر کر سکیں. یہ پریزنٹ رجیم میں سے کوئی بندہ اس قابل نہیں ہوگا کہ یہ اس کا دعویٰ دائر کر سکے حد کے عزت کا. اور لاسٹ، لوگ ڈرتے ہیں. انسان جب جتنا زیادہ شعور اس کو آتا ہے اس میں خوف اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے زندگی میں آگے بہت ساری چیزیں، اس کے گولز اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اسے نظر آتا ہے کہ اب میں ایک اچھی ایجوکیشن حاصل کر کے اب میں ایک اس سیٹ کے اوپر پہنچ گیا ہوں، میری شادی اب تھوڑے عرصے کے بعد ہوگی، اس سے اوپر والی سیٹ پر جاؤں گا تو میری انیشل فیملی کو یہ بینیفٹس ہوں گے، اس سے تھوڑا اوپر جاؤں گا تو میری جو کلوز فیملی ہے اس کو یہ بینیفٹس ہوں گے، میری ذات یہاں پر پہنچے گی. تو شعور کے ساتھ ساتھ انسان خوف کے مراحل میں بھی داخل ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ خوف ختم کر دیں گے تو آپ دنیا کی ہر چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگ یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک نے سب کو عزت، دولت، منصب، وقار ہر چیز عطا کی ہے. ہم میں سے کسی ایک کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی کرسی سے اٹھ کر اس دروازے سے باہر بھی نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے. جب آپ کی زندگی خود اتنی بے اعتباری ہے،
آپ کا اس جہاں سے اگلے جہاں ٹرانسفر ہونے کا عمل خود اتنا بے اعتبارہ ہے تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ہمہ وقت حق اور سچ کی بات کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کا خاتمہ سکون کے ساتھ ہوگا, ایمان کے ساتھ ہوگا, اور آپ یقین کہ ہمارا معاشرہ آج کل جن چیزوں میں تقسیم ہو گیا نا, ان کی تکلیف ہوتی ہے. شاید ہم ان جنریشنز میں سے ہیں جنہوں نے پچھلی جنریشن کا براٹ اپ بھی دیکھا, ان کا آپس میں اخلاقیات, روایات, کلچرل نارمز, ان تمام چیزوں کو دیکھا, اور پھر پرویز مشرف صاحب کے ایرا سے ان نارمز سے معاشرے کو دور ہوتے ہوئے بھی دیکھا. تو ہم خود بیسیکلی ان دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں. زندگی دیکھتے ہیں تو اس سائڈ کی طرف جانے کو دل کرتا ہے, اپنے آباء اجداد کو دیکھتے ہیں, کلچرل نارمز کو دیکھتے ہیں تو اپنے پچھڑوں کی طرف جانے کو دل کرتا ہے. لیکن میں صرف ایک چیز آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ پڑھا لکھا طبقہ ہیں, آپ کے ایک ایک کے پیچھے ہزاروں بندہ ہوگا. صرف لوگوں کو یہ بات کہیں کہ حق اور سچ بات کہیں. جس جگہ پر کھڑے ہیں, کھڑے ہونے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں کہ یہ کھڑا ہونا صحیح ہے یا غلط ہے. اور جب آپ کی ضمیر نے, آپ کے دل نے فیصلہ دے دیا کہ یہ کھڑا ہونا صحیح ہے, تو پھر آپ کا سر کٹ جانا چاہیے, لیکن آپ کو اس جگہ سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. میں آپ تمام ساتھیوں کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خصوصاً اپنے بھائی اخنزادہ صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. آج کا موقع چونکہ ایک لٹریٹ تھا تو میں خصوصاً مشکور ہوں. گزشتہ روز کی تمام ایف آئی آرز کے اوپر بھی میں اپنے اس بھائی کا بڑا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں, کیونکہ مجھے بڑی دور سے گھسیٹ کے لے کے آئے تھے یہاں پر. تھینک یو. بہت بہت شکریہ سر.